معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی ہستی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں جن کی تربیت خود المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہیں، جن کی خاطر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں کی، جن سے میری مراد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام حسن اور لقب سید التابعین ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 11 رمضان المبارک سن 13 ہجری طائف میں ہوئی اور آپ کا وصال 4 محرم الحرام 110 ہجری بصرہ میں ہوا۔ وہیں آپ کا مدفن بھی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ جب آپ کی والدہ کام کاج میں مصروف رہتیں اور حضرت حسن رونے لگتے تو المومنین سیدہ سلمہ آپ کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ سلمہ ماں کی طرح آپ کو دعائیں بھی دیا کرتی تھیں۔ ایک دن رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو آپ کے آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بھلائی کی دعا کی، جس کی وجہ سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ بچپن میں ایک دن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت سلمہ نے فرمایا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ جس قدر پانی میرے پیالے سے اس نے پیا ہے، اسی قدر میرا علم اس کے اندر نفوذ کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت خوبرو ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ رسول سے شرف نیاز حاصل کیا ہے۔ ان میں 70 شہدائے بدر تھے۔ آپ کو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ انہی سے تعلیم بھی پائی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وعظ فرما رہے تھے، اور وعظ کے درمیان حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی اور وعظ میں مشغول رہے۔ اس بزرگ نے تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اسم بامسمہ ہیں، کیونکہ احکام خدا بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ناظرین، تنہائی کا فلسفہ بیان کرتے وقت یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن بصری سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری تمنا ہے کہ میں صرف اللہ کے ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں۔ اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری کی مسجد میں تشریف لائے۔ اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے۔ کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید کوئی ارادت مند یا عقیدت مند ہوں گے، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہر گئے، اور جب صبح ہوئی اور اندر جا کر دیکھا تو حضرت حسن بصری تنہا تھے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ پہلے نہ بتانے کا وعدہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کہتا ہوں اور وعظ کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات بہت سارے ہیں۔
لیکن یہاں حصول برکت کے لیے چند کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھیڑ بکرے انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر وہ چرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ انسان اپنی خواہشات کے لیے احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ فرمایا کہ تقوی کے 3 مدارج ہیں: اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کہنا، دوم ان اشیاء سے پرہیز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، سوم احکام الہی پر راضی بر رضا رہنا، اور یہ تقوی کی سب سے بہترین قسم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر فرد دنیا سے 3 تمنائیں لے کر چلا جاتا ہے: اول جمع کرنے کی لالچ، دوم جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ ہوا، سوم توشہ آخرت جمع نہ کر سکا، یعنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ ہو سکی۔ ناظرین کرام، آپ کی کرامتوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک کرامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، جن میں ایک یہ بھی کرامت ہے کہ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ حج کو روانہ ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو شدت کی پیاس لگی، چنانچہ راستہ میں ایک کنواں نظر آیا، لیکن اس پر نہ کوئی ڈول تھا نہ رسی تھی۔ تمام صورتحال اور یہ واقعہ حضرت حسن بصری کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ نماز میں مشغول ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں کا پانی خود بخود ابل پڑا اور اوپر چلا آیا۔ سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھا لی اور سیراب ہو گئے، لیکن ایک شخص نے کچھ پانی کوزے میں بھر لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دے دیں، جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں، جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خریدا اور صدقہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے اور مقرب بندے ہیں جن کی تعریف میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جنہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ جس شام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جس شام آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا آ رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ کا مزار اقدس بصرہ عراق میں ہے اور آپ کا مزار آج بھی مرجع الخلائق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اولیاء کرام سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔